الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الهاشمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا
کی دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کی دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم و مکرم واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے تلاوت کلام اللہ کی فضیلت، تلاوت قرآن کی فضیلت، اس لیے کہ آگے جو آنے والا ماہ مقدس ہے، آگے جو آنے والا ماہ مبارک ماہ رمضان ہے، اس کے اندر مسلمان پہلے سے کئی گنا زیادہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ویسے تو مسلمان کی یہ شان ہے کہ اس کو ہر دن کلام اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن کہ صرف رمضان سے رمضان ہم کلام اللہ کی تلاوت کریں، بلکہ ہمیں ہر دن کلام اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی دن کلام اللہ کی تلاوت سے خالی نہیں رہنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں تو پھر ہر نیکی بڑھ جاتی ہے، تو اسی طرح کلام اللہ کی تلاوت بھی ماہ مبارک ماہ رمضان میں پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تلاوت آیات کی فضیلت، یہ ایک فتنہ ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کی سمجھ نہ ہو تو صرف ان قرآن کریم کے الفاظ کا کیا فائدہ ہے۔ میرے معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کے مفاہیم، قرآن کریم کے معانی اور اس کے مفاہیم کی سمجھ ہو تو نور علی نور ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اگر قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کی سمجھ نہ ہو تو صرف الفاظ کا رٹا لگانا، صرف الفاظ کا پڑھنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے الفاظ کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کا تعلق قرآن کے جس پہلو سے بھی ہو ثواب سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن کا سیکھنا بھی ثواب، قرآن کا سکھانا بھی ثواب، اور اگر قرآن کو سیکھ کر اس پہ عمل کیا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اس پر کہ قرآن کریم کی الفاظ کے پڑھنے پہ ثواب ہے، اس پر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت پیش کروں گا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، قرآن کریم کے یہ دوسری سورت ہے، سورۃ البقرہ پہلا پارہ، اور یہ 15واں رکوع۔ پہلے پارے کے اندر کل 16 رکوع ہیں، اور اس کے 15ویں رکوع کی بالکل آخری آیات ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کی تلاوت کرنے کا الگ حکم دیا اور اس کے سیکھنے سکھانے کا الگ حکم دیا۔ آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم کی اگر صرف تلاوت کی جائے، اس کے معنی اور مفاہیم کا علم نہ ہو تو پھر بھی ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، تو ہمیں بتلانا کہ اگر تیرے معانی اور مفاہیم کا کسی کو علم نہیں، صرف تیرے الفاظ کی تلاوت کرتا ہے، صرف تیرے الفاظ کو پڑھتا ہے، تو اسے بھی کچھ
ملے گا یا نہیں؟ قرآن ہمیں جواب دیتا ہے۔ یہ پہلا پارہ، سورت کا نام سورۃ البقرہ، 15واں رکوع اور اس کی بالکل آخری آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم إنك أنت العزيز الحكيم۔ جہاں یہ دعا کی جا رہی ہے، ربنا تقبل منا إنك أنت، باپ اور بیٹا اپنے رب کے سامنے التجا کر رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے رب ذوالجلال سے یہ مانگ رہے ہیں کہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین ہماری اس کاوش اور ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جہاں یہ دعا مانگی جا رہی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، الہ العالمین ہماری اولاد میں ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو تیری فرما بردار بن جائے۔ جہاں یہ دعا مانگی جا رہی ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ الہ العالمین ہمیں حج کا طریقہ بھی بتلا دے، یا اللہ ہمیں حج کا طریقہ بھی بتلا دے، اس لیے کہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی حاجت روا نہیں۔ وہیں پہ آخر میں یہ دعا بھی مانگی جا رہی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ الہ العالمین ہم نے تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے، ہم نے تیرا گھر کعبۃ اللہ بنا دیا ہے، اب رسول اللہ بھیج دے۔ الہ العالمین ہم نے مسجد بنا دی ہے، یا اللہ اس مسجد کا امام بھیج دے۔ الہ العالمین ہم نے مدرسہ بنا دیا ہے، اسے چلانے والا بھیج دے۔ الہ العالمین ہم نے ادارہ بنا لیا ہے، اب اسے چلانے والا بھیج دینا۔ الہ العالمین ہم نے بیت اللہ بنا دیا ہے، اب اسے آباد کرنے والا بھیج دے، اور جو آئے گا وہ آ کر کرے گا کیا، اس کا کام کیا ہوگا۔ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو اس بیت اللہ میں آ کر تیری آیات کی تلاوت کرے گا، تیرے قرآن کی تلاوت کرے گا، تیرے کلام اللہ کی آیات کی تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو یہ کتاب سکھائے گا اور اپنی سنت بھی سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو لوگوں کے دلوں پہ گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے جو زنگ لگا ہوا ہے اس زنگ کو بھی اتارے گا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ تیری ذات غالب بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے۔ یہ
ہے کلام اللہ کی صرف تلاوت کرنے سے کیا ملے گا؟ صرف کلام اللہ کی تلاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو کریں گے کیا؟ سب سے پہلا کام ہی یہی بتلایا کہ تیرے کلام کی تلاوت کریں گے۔ میرے دوستو، اگر تلاوت قرآن، اگر صرف قرآن کے الفاظ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جناب ابراہیم خلیل اللہ کی دعا جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی ہے، اس میں بھی سب سے پہلا جو حضور کا منصب بتلایا وہ یہی بتلایا کہ تیرے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ میرے دوستو، کتنی شان والی کتاب، کتنی عظمت والی کتاب، کتنے مقام اور مرتبے والی کتاب کہ آپ نے فرمایا علی قرآن پڑھ اور پڑھا، علی قرآن پڑھ اور پڑھا، اگر اسی حالت میں تیری وفات ہو گئی تو کل قیامت والے دن تجھے شہداء میں اٹھایا جائے گا، کل قیامت والے دن تجھے شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ اور اسی علی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قرآن پڑھ اور پڑھا، اگر اسی حالت میں تیری وفات ہو گئی تو فرشتے تیری قبر کی زیارت کے لیے ایسے آئیں گے جیسے دنیا والے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کتنی شان والی کتاب، کتنی عظمت، کتنے مقام اور مرتبے والی کتاب۔ فرمایا اللہ نے دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، ایک تو یہ فرشتے ہیں نا جو میرے اور آپ کے دائیں اور بائیں کندھے پہ بیٹھے ہیں، دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے والا برائیاں لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دو فرشتے ہیں، ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ ایک فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب یہ میرا بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے تو اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگانا۔ اور دوسری کی کیا ڈیوٹی ہے؟ ذرا توجہ کرنا، قرآن کی عظمت دیکھنا، قرآن کا مقام اور مرتبہ دیکھنا۔ دوسرے فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب یہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھے اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل بنا دینا۔ جتنی آیات پڑھتا جائے گا جنت میں محل بنتے جائیں گے۔ جو پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے اس سے اس کے لیے کیا ہوگا؟ اور فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ ایک مرتبہ دیکھ کر قرآن مکمل کرتا ہے، جو بندہ ایک مرتبہ دیکھ کر قرآن مکمل کرتا ہے، حفظ نہیں، حافظ قرآن کی تو بڑی اونچی شان ہے، حافظ قرآن کی شان تو بہت بلند ہے۔ فرمایا جو ایک مرتبہ دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے، فرمایا اس کے لیے جنت میں اتنا بڑا درخت لگاتے ہیں اللہ رب العزت، جنت میں اتنا بڑا درخت لگاتے ہیں کہ کوا اپنی جوانی میں اڑنا شروع کرے، اس درخت کے ایک پتے کے سائے میں کوا اپنی جوانی میں اڑنا شروع کرے۔ فرمایا کوا بوڑھا ہو سکتا ہے، اس درخت کے پتے کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ ایک مرتبہ دیکھ کر قرآن مکمل کرے۔ جس نے مکمل قرآن حفظ یاد کر لیا اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ میرے دوستو، یہ قرآن والی دولت اب بڑی عجیب و غریب دولت ہے۔ یہ وہ دولت ہے کہ جس نے اس کو حاصل کر لیا، جس نے اسے یاد کر لیا، یہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، یہ میدان معاشر میں بھی ساتھ ہوگا اور جنت میں داخل کروا کے چھوڑے گا۔ کیسے؟ یہ بخاری شریف جلد اول کی روایت ہے کہ جب بندے پہ موت آتی ہے، جب اس کے گھر والے اس کو دفن کر کے واپس آتے ہیں تو اللہ رب العزت جو یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے قدموں کی آواز بھی اس میت کو سنا دیتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس کو سنا دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ دنیا کے اندر تو نے جتنی دوستیاں لگائی تھی،
دنیا کے اندر تو نے جتنے تعلقات بنائے تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں، وہ سارے دوست تجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد جس نے دوستی لگائی نا قرآن سے، جس نے تعلق بنایا ہوگا نا قرآن سے، تو قرآن پھر اس کے پاس آ جائے گا اور کہے گا مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ یہ کہے گا نہیں، میں تو آپ کو نہیں پہچانتا کہ آپ کون ہو۔ قرآن جواب دے گا کہ میں وہی اللہ کا کلام ہوں نا جسے تم مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا، میں وہی اللہ کا کلام ہوں نا کہ جس کے لیے تو نے گھر کے عمدہ اور لذیذ کھانوں کو چھوڑ کر مدرسے کی روکھی سوکھی پہ گزارا کر کے مجھے پڑھا کرتا تھا۔ میں وہی اللہ کا کلام ہوں کہ جس کے لیے تو نے رات کی نیند کو بھی قربان کیا تھا۔ میں وہی اللہ کا کلام ہوں کہ جس کے لیے تو سحری کے وقت اٹھ کر جسے پڑھا کرتا تھا، میں وہی اللہ کا کلام ہوں۔ دنیا کے اندر تو نے مجھ سے وفا کی ہے، دنیا کے اندر تو نے مجھ سے وفا کی ہے، آج میں تجھ سے وفا کر کے دکھاؤں گا۔ آج ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، قیامت کی صبح تک تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ میرے دوستو کتنی فضیلت ہے قرآن کریم پڑھنے کی، کتنی فضیلت ہے کلام اللہ پڑھنے کی، اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوگی۔ جب میدان محشر لگا ہوگا، جب وحشت و تنہائی کا عالم ہوگا، وہ دن جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ میرے سامنے 17واں پارہ سورۃ الحج اور آیت نمبر غالباً 2، فرمایا یوم ترونہا تذہل، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ قرآن سن کر جن کا ایمان تازہ ہوا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، فرمایا وہ دن جس دن دودھ پلانے والی مائیں، جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، اور جن کا حمل ہوگا اس وحشت و تنہائی کے عالم کے اندر ان کا حمل بھی گر جائے گا۔ فرمایا لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ نشہ آ جائے گا۔ وہ دن جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، یہ پہلا پارہ سورۃ البقرہ اور یہی 15واں رکوع اس کی ابتدائی آیات ہیں۔ فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہ دن جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، یہ آخری پارہ سورۃ الانفطار اور اس کی آخری آیات، فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا۔ کون سا دن؟ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ ام المومنین طیبہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے
کو دیکھ کر انہیں شرم نہیں آئے گی؟ میرے آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ عائشہ، لوگوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی، شرم کیسے محسوس کریں گے؟ میرے دوستو، جس نے تعلق بنایا ہوگا قرآن سے، جس نے دوستی لگائی ہوگی قرآن سے، جس نے قرآن کو یاد کیا ہوگا یا دیکھ کر پڑھا ہوگا یا قرآن والوں سے محبت کی ہوگی، قرآن والوں سے پیار کیا ہوگا، تو یہ قرآن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، یا العالمین، میں تیرا وہ کلام ہوں جسے تو نے لا ریب کہا، یا العالمین، میں تیرا وہ کلام ہوں جسے تو نے بے عیب کہا، یا العالمین، یا العالمین، یہ تیرا بندہ مجھے پڑھتا رہا، یا العالمین، یہ تیرا بندہ میری تلاوت کرتا رہا، یہ تیرا بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا، الہ العالمین، میں سفارش کرتا ہوں، الہ العالمین، میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ میرے آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قرآن کی سفارش قبول کر کے اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کتنی شان والی کتاب، کتنی عظمت والی کتاب کہ قبر میں بھی جو ساتھ، میدان معاشر میں بھی ہماری سفارش کرے گی۔ اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا مقام ہوگا۔ کتنی شان اور عظمت والی کتاب، کتنے مقام اور مرتبے والی کتاب۔ افسوس افسوس کہ آج مسلمان کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ قرآن تو اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنے مقام اور مرتبے والی کتاب ہے کہ جو اس کو سن لے اس کا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جان ہوگا کہ اسے تو سن کر کافر بھی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ کیسے؟ ایک بات صرف کہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما، جب غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک، اس غزوے کے اندر 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ جو گرفتار ہوئے ان کو چھڑانے کے لیے قافلے آئے۔ مکہ مکرمہ کا سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب جبیر بن مطعم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ شام کا وقت ہے، مغرب کی نماز ہو رہی ہے، تو اس نے کہا اتنا دور سے آیا ہوں، آج ادھر ہی رہتا ہوں، مغرب کی نماز ہو رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور قرآن کریم کی سورت کی تلاوت شروع کی۔ فرمایا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور۔ جب اس سورت مبارکہ کی اس آیت پہ پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تو جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مذاکرات بعد میں کریں گے، پہلے ہاتھ آگے بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میرے دوستو، کتنی شان والی کتاب کہ جو سن کر کافر بھی مسلمان
بزنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہ عظمت والی کتاب ہے، یہ تو وہ مقام اور مرتبے والی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں میرے آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کتنی شان والی کتاب، کتنی عظمت والی کتاب، کتنے مقام اور مرتبے والی کتاب، جس کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ اہلین من الناس، فرمایا لوگوں میں سے کچھ خاص ہوتے ہیں۔ میں قربان جاؤں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت پہ، میں قربان جاؤں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان پہ، میں قربان جاؤں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقام اور مرتبے پہ۔ عرض کرتے ہیں، وَمَنْ هُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص سے کیا مراد ہے، خاص لوگ کون ہیں؟ میرے امام کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال هم اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته، اللہ کے خاص وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، کتنی شان والی کتاب، کتنی عظمت والی کتاب، کتنی مقام اور مرتبے والی کتاب، جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہم نے قرآن کریم کو گھروں کے اندر صرف الماریوں کی زینت بنا کے تو رکھا ہے، لیکن اس کی تلاوت کرنا گوارا نہیں کیا۔ آج ہم نے اس قرآن کو گھروں میں رکھ تو دیا ہے، لیکن اس کی تلاوت کبھی نہیں کی۔ میرے دوستو، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، خدا اس قرآن کی تلاوت شروع کرو، کم از کم ہر روز، اگر اور کچھ نہیں تو ایک مرتبہ صبح کے وقت سورہ یاسین تو پڑھ لیا کرو۔ کتنی شان والی کتاب ہے۔ آگے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور اس کے اندر ایک تو روزہ رکھنا ہے اور دوسرا تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تراویح کے اندر قرآن کریم سننا ہے۔ یاد رکھنا، تراویح کے اندر قرآن کریم کا سننا یہ بھی سنت ہے۔ اس سنت پہ بھی عمل ضرور کیا کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جن کو روزہ رکھتے ہیں، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ہم اتنا زیادہ کھاتے ہیں، اتنا زیادہ پانی پیتے ہیں کہ پھر تراویح کے لیے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، روزہ عبادت ہے دن کی، روزہ عبادت ہے، لیکن تراویح الگ عبادت ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم تو روزے ہی نہیں رکھتے، تراویح کی کیا ضرورت؟ نہیں بھائی نہیں، اگر روزے آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کا کوئی ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ روزے رکھتے نہیں ہیں، تراویح کی کیا ضرورت، یہ بات بالکل غلط ہے۔ روزے کا اپنا ثواب ہے، تراویح کا اپنا ثواب ہے۔ تراویح کا الگ ثواب، تراویح میں قرآن سننے کا الگ ثواب ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ خدا را رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر روزے کا بھی اہتمام کیا جائے، اور رات کو تراویح کا بھی اہتمام کیا جائے، اور تراویح کے اندر بھی قرآن کریم سنا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔